بہت خوشحال ہیں۔ میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ میں نے کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں، اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگا؟ اب وہ وظیفہ بتاؤ، کر کے دیکھو تو صحیح۔ ہمارے گھر میں غربت تھی اور ہماری چچی کیا کرتی تھی؟ جو پھل کھاتی تھی چھل کے ہمارے گھر پھینک دیتی تھی، سڑو۔ مدینہ منورہ میں ایک درویش ہے، ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں اور ساتھ ایک وظیفہ بھی دے رہا ہوں۔ میرا جانا ہوتا ہے تو میں مغرب سے عشاء ان کے ہاں بیٹھتا، تو ان کا نا بہت خوشحال ہیں، اسکان میں گھر ہے، تو ایسے جیب سے نا نوٹ نکالتے ہیں، وہاں 500 کا بڑا نوٹ ہے ریال کا، چپ کر کے ایسے دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا مال کہاں سے آیا؟ مجھے ایسے زبان پکڑ کہتے چپ، ہنستے ہیں تو پھر اپنی زبان پکڑ لیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے آئندہ دفعہ آپ کی فلاں دوا ہے وہ مجھے چاہیے، میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے، میری جڑی بوٹیوں کی چھوٹی موٹی دوائیں ہیں، اسی سے اللہ لنگر چلا دیتا ہے، تو وہ لائیے۔ تو میں گیا تو میں نے کہا، کہنے لگے دوائی، میں لایا ہوں، میں کل لاؤں۔ نہیں بھائی ابھی چلو میرے کمرے میں، ہوٹل سامنے تھا۔ جب ہم ہوٹل کے کمرے میں گئے نا تو ان کے منہ سے ایک لفظ نکلا، اچھا۔ میں نے کہا اب راز پتہ چل گیا، اس وظیفے کی برکت سے یہ نوٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ ہرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں اس وظیفے کا عامل ہوں، میں نے جھولیاں بھری ہیں، میرے بڑوں نے بھری ہیں، اور یہ صدیوں سے کنز الاموال کی روایت ہے، مجھے حدیث کا، میری کوشش ہے ہر عمل کا ثبوت ہو، ہر عمل کا ثبوت ہو۔ تو پھر اپنا واقعہ سنایا جو سننے کی بات ہے۔ کہنے لگے ہم لوگ انڈیا کے ہیں، جب آئے تھے مدینہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، غربت تھی، غربت نہیں تھی، مفلسی تھی، مفلسی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس فلوس ہی نہ ہو، پائی پیسہ ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پینی کچھ بھی نہ ہو۔ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ مدینہ کی سبزی منڈی سے گلے ہوئے پھل، گلی ہوئی سبزیاں لاتے تھے، کاٹتے تھے، دھوتے تھے، اور بعض اوقات نہ نمک اور رت ہوتا تھا نہ مرچ ہوتی تھی، اتنی غربت، بس ابال کے کھا لیتے تھے۔ ایک درویش آئے، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کہا بس ہم پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ اب تمنگری کا یہ عالم ہے، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس کتنے ملین ہیں، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں کھا گیا، وہ فلاں کھا بھی گیا میرا پیسہ، اتنے ملین ہیں، آپ تاجر ہیں، کہاں لگاؤں؟ تو میں نے ان سے مشورہ دیا آپ خوشبو بھی لگا دیں، خوشبو کا کام پورے ورلڈ میں اچھا کام ہے۔ اب وہ وظیفہ بتاؤ، بالکل مختصر ہے۔ اب اس وظیفے کی روایت بتاتا ہوں۔ کنز الاموال ایک حدیث کی مضبوط روایت ہے، حدیث ہے، ایک دکھیارا، غم کا مارا آقا کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت ہے، تنگدستی ہے، گھر میں فقر ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب گھر میں جایا کر، بس دو چیزیں ہیں مختصر، اللہ والو دو چیزیں مختصر، جب گھر میں جایا کر سلام کیا کر، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر، بس وضو یا بے وضو سلام کیا کر اور ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کر کے دیکھے تو صحیح۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، آپ کہتے ہو کیا ہوگا، کر کے دیکھو تو صحیح، میرے آقا کے وظیفے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم، میں بھی تم، مینا بھی تم، ساقی بھی تم، محفل بھی تم، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، نہ خدا تم، بحر تم، کشتی بھی تم، ساحل بھی تم۔ ایک دفعہ سلام اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ گھر میں داخل ہوں۔ اور میں نے اس کا ایک اور پیکج طاقتور تیار کیا ہے، پوری دنیا میں میرے روحانی پیکج چلتے ہیں۔ میں ابھی یوٹیوب کی میں دکھا رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو بھی اور اپنے مخلصین کو بھی، 1 ارب 6 کروڑ کتنا ہے؟ 1 ارب 7 کروڑ صرف ایک چینل کے ہیں ہمارے ویوز، اور کچھ لاکھ، ہمارے 8 چینل ہیں، یہ صرف ایک چینل کے ہیں۔ پوری دنیا زبانوں میں کام ہو رہا، انگلش، اردو، رشین، ازبک، پرشین، بنگلہ، ہندی، پتہ نہیں اور کس کی زبانوں میں،
खैर खैर फैल रही है। मैं एक पैकेज देता हूं इसका। अब एक कमरे से दाखिल हूं, ये साहबा का अमल था। साहबा कराम के बारे में है, दरख्त की ओट से निकलते थे तो दूसरे दरख्त में आते थे, सलाम करते थे। एक ओट से एक जगह से निकलते थे, दूसरी जगह आते थे, सलाम करते थे। मैं इसका पैकेज देता हूं हमेशा। घर की खवातीन है, वो कहती है हम सारा दिन घर रहती हैं, दरवाजे से बाहर निकलती नहीं। एक कमरे से निकले दूसरे कमरे में, दिल में सलाम करें, फरिश्ते मौजूद हैं, जिन्नात मौजूद हैं, अरवाह मौजूद हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। अमल पूरा करें, सलाम करें और कुल हुवल्लाह पढ़ें। कुछ अर्सा करके देखें तो सही। एक और वाकया सुन। एक साहब है कराची में, हर साल नए मॉडल की गाड़ी उनके लिए पहले से बुक होती है, पहले से बुक होती है। डेरा इस्माइल खान के करीब एक जगह, वहां के रहने वाले कहने लगे हमारी चची, हम घर में रहते थे, दरमियान में दीवार थी छोटी सी, वो मालदार थे, हम गरीब थे। एक वक्त ऐसा आया, मैं स्कूल से आया ना, अम्मा से कहा अम्मा भूख लगी है। कह लगे बेटा 3 रोटियों का आटा है पर लकड़ियां नहीं। 3 रोटियों का आटा है, बच्चे बहुत सारे थे, चलो 1 रोटी मैं तुझे दे दूंगी, 2 हम मिलकर गुजारा कर लेंगे। हमारे घर में गुर्बत थी और हमारी चची क्या करती थी, जो फल खाती थी छिलके हमारे घर फेंक देती थी। सड़ो, हमें ये हैं, जलो। जो चीज खाती थी हमारे घर फेंक देती थी। और मेरी मां चुप करके रो के वो छिलके उठा के बाहर फेंक देती थी। चची का हसद ये था, कीना ये था। हाँ, कहा कि मेरी अम्मा बातें कर ही रही थी तो हमारे घर में ठा ऐसे हुआ क्या, चची के घर आई लकड़ियां, लकड़ियों के आगे शाखें होती है जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं। उसने वो पतली पतली शाखें तोड़ी और कांटों वाली सारी शाखें उठा के हमारे घर फेंकी। अम्मा कहने लगी बेटा लकड़ियां आ गई। पहली मदद, एक वजीफा बता रहा हूं मैं। कहा कि मैंने पहली मदद उस वजीफे की ये देखी, अम्मा ने वो कांटों वाली लकड़ियों से आग जलाई और रोटी पकाई और रोटी पका के मुझे दी। मेरा दिल ठंडा हुआ, वजीफा पढ़ता रहा। किसी फकीर दरवेश ने बताया था, पढ़ता रहा। आज वो पाकिस्तान के बड़े मालदारों में है और वो वजीफा क्या है, सलाम और कुल हुवल्लाह। सदक़त या रसूल अल्लाह। जिब्रील सच्चा, वही लाने वाला, रब सच्चा, वही देने वाला, वही जिस पे नाजिल हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, जिन सहाबा अहले बैत ने हम तक पहुंचाया सच्चे, मुहद्दिसीन फुक़हा ने पहुंचाया सच्चे। और ये मुसलसल तजर्बात बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। हमारे ना मोहल्ले में एक दर्जी होता था, बहुत कारीगर था, उसके बड़े शागिर्द थे। असल वो बखर का था। यहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं आ गया, पुराने शहर में रहता था। तो वहाँ उसके साथ एक अजीब मामला था। वो जिस दुकान पे भी बैठता, सारी उम्र घर भी किराए का था, उसकी दुकान भी किराए की, और सारी उम्र ऐसी गुजरी। जिस दुकान पे बैठता था वो उस दुकान वो क्या करता था, वीरान दुकान ढूंढता था जिसकी दुकान किराए पे नहीं होती थी। गौरतलब बात है, अजीब बात बता रहा हूँ, ये मेरे देखे वाक़े हैं। वो हमारे पड़ोस में कुछ 30 साल रहा, तकरीबन 30 साल रहा। वो वीरान दुकान लेता था। नामवर इतना था कि उस्ताद को आके दुनिया ढूंढती थी, चाहे वो गली के कोने में जहां बैठ जाए, इतना कारीगर था। वीरान दुकान ढूंढता था जिस दुकान को कोई नहीं लेता था, फिर लिखवाता था कि मैं इतने साल तक नहीं उठाएगा। वो खुशी से लिख के दे देता था, क्योंकि इसको तजर्बा था, उसको नहीं था। इतने और बड़े बड़े ताकतवर लोगों की गवाहियां डलवाता था कि कल को मुझे उठाएगा। क्योंकि मैं कैसे उठाऊंगा, मेरी दुकान किराए पे नहीं जाती, तू मुझे किराया दे रहा, इतने अरसे से मेरी दुकान बंद पड़ी है, मैं कैसे उठाऊंगा। कह रहे नहीं, वो तो मुझे उठाएगा, पता है मुझे। बड़े बड़े लोगों की गवाहियां डलवाता था, लिखवाता था, किराया देता था। इधर वो किराए पे बैठता था, चंद दिनों के पास उसके पास लोग आना शुरू हो जाते, ये दुकान दे। वो अगर 20 रुपए किराया देते, हम 30 रुपए देते हैं, हम 40 रुपए देते हैं, कोई कह हम 50 रुपए देते हैं।
اب اس کا دماغ بیچارے کا تو ویسے ہلا چیترل گیا، دماغ تو ہلنا تھا۔ وہ اس کو آ کے کہتا کہ مجھے اتنے لوگ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تجھے پہلے کہا تھا لکھوا کے دو۔ اچھا یہ چند بار ہوا، جس دکان پہ بھی بیٹھتا تھا اس دکان پہ بیٹھتے ہی اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع ہو جاتا۔ اب یہ راز کسی کو پتا نہیں تھا، یہ راز ہے کیا اس کا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایسا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس نے نا ایک دفعہ یہ راز ایک بندے کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، براہ راست میں نے اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارا پڑوسی تھا وہ، ایک بندے کو اس نے راز بتایا، ہمارا ایک رشتہ دار تھا، اس کو یہ راز بتایا اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ راز ہے۔ اس نے اب جو لفظ کہنا، پہلے میں وہ لفظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہنے لگا بخت میرے اوپر پاگل ہے، اور مجھے اکھے بخت میرے اوپر پاگل ہے، میں نہیں چاہتا وال میں کو آتے ویلڑ میں دے، ویلڑ چپک جاتا ہے، چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے، میں نہیں چاہتا، آگے پھر مجھے لپٹ جاتا ہے بخت۔ اچھا جس کی دکان آنے کی ہوتی ہے 100 آنے کی ہو جاتی ہے۔ اچھا ادھر میں دکان چھوڑ کے جاتا ہوں کسی اور جگہ پہ، وہ دکان پھر آنے کی ہو جاتی ہے، پھر جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں پھر وہ 100 آنے کی ہو جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے مجھے آ کے بلاتے ہیں آپ کی مہربانی آ جاؤ، اس سے کم کرایہ دینا۔ تھا کوئی ایسا، کیونکہ ہاتھ کا کاریگر بہت کم ہوتا ہے جو سر پھرا نہ ہو، ہاتھ کا کاریگر وہ ہاتھ کا جس شعبے کا ہو، تھا کوئی سر پھرا، کہہ رہا میں نہیں جاتا تھا دکان پہ، تم نے مجھے نکالا تھا۔ ساری زندگی اس نے ایسے گزاری۔ اب یہ بخت کہاں سے ملا؟ اب بخت کو سن، کہا میرا باپ مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، بڑا ہوا تو اس نے مجھے درزیوں کے کام پہ ڈال دیا کہ بیٹا چلو چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ میں تو دھوپ سردی گرمی مزدوریاں کرتا رہا، درزیوں کا کام چھاؤں کا کام ہے تو کرتا رہے گا۔ اور میرے والد کہتا تھا تجھے کوئی ایسا رئیس مل جائے جو اپنی دیوڑی میں جو جگہ دے۔ بعض رئیس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل درزی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ہر وقت کپڑے سلتے رہتے ہیں۔ کہ دعائیں دیتا تھا والد مجھے کوئی رئیس مل جائے۔ کہ والد کا حادثہ ہو گیا، والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی، والد کی بوڑھی والدہ تھی، ہم والد کی خدمت کرتے تھے، والد دعائیں دیتا تھا، ان پڑھ تھا، کسی نے والد کو اللہم صلی علی محمد بتا دیا، بس یہی پڑھتا تھا، اور ٹوٹی پھوٹی قل ہو اللہ پڑھتا تھا، باقی کوئی ابا کو پتا نہیں تھا۔ کہا میں درزیوں سے پیسے تھوڑے سے لاتا تھا، گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے، تھوڑے سے پیسے میں لاتا تھا، ابھی کام سیکھا نہیں تھا، استاد کبھی کبھار دے دیتا تھا، اور والد روز لاتا تھا، گھر میں سختی اور تنگی آنا شروع ہو گئی، بہت زیادہ غربت، تنگ دستی۔ ہماری ایک پھوپھی تھی، کہیں دور رہتی تھی، بہت بوڑھی تھی، والد سے بھی بڑی تھی، وہ آ کے ہمارے گھر اس نے قیام کر لیا کہ تمہارے والد کی خدمت کروں گی۔ اس کے بیٹے اسے ٹھوکریں مارتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ پھر گھر آ گئی۔ اب میری ماں مجھے دیکھے، میں اپنے دیکھوں، ماں نے کہا بیٹا آ گئی ہے، اس کی بھی خدمت ساتھ کرنی ہے۔ اب پھوپھی نے، ایک پھوپھی بوڑھی ابے سے بڑی، ایک والد معذور، بوڑھی والدہ، اور بہت سارے بہن بھائی، کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی، میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، ہم فاقوں میں سوتے تھے، پھوپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھوپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھوپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھوپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی، ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھوپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی، اور
اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی، خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی، کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے۔ کہ بس یہ نظام چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں، میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائیں۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا۔ بس سہتا رہا، چلتا رہا، اللہ کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا۔ کو تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں۔ ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے، با مراد کر دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔